اور لمحہ فکریہ کہ چھوڑ کر چھوڑ کر دامنے سرکار پھرو گے رسوا بس آؤ تیبہ کی گدائی کر لو آؤ تیبہ کی گدائی کر لو ورنہ پچھتا ہوگے محشر میں ندامت ہوگی۔ اس نعت کا ایک آیا کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ علماء تشریف فرما ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ ہے یہی ہو مودت ان سے کیوں کہ کبھی ایمان نامکمل ہوگا کبھی ایمان نامکمل ہوگا جب تلک آل محمد سے نہ الفت کبھی ایمان نامکمل ہوگا جب تلک آل محمد سے نہ الفت ہوگی۔ اور شعر اس کا دیکھیں مجھے ایک دفعہ کسی دوست نے شعر کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ قیامت پہ بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ یہ کیسا شعر ہے؟ قیامت میں کون سی قیامت ہے؟ قیامت تو بس قیامت ہی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا اپنا وجدان ہوتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے کیفیت کی۔ میں نے کہا اگر حسن یوسف دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے سیب کاٹیں اور ساتھ انگلیاں کاٹ دیں اور حسن یوسف کی وجہ سے ان کو درد تکلیف محسوس نہ ہو تو تم کیا سمجھتے ہو جب قیامت کے دن سرکار بے نقاب تشریف لائیں گے تو قیامت کی کتنے پرواہ ہوگی؟ سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، مرحبا مرحبا۔ شعر پیش کرتا ہوں کہ حشر کا دن، اس رات کا جان شعر، حشر کا ہوگا رسوا سر محشر وہ جسے سیدہ زہرا کے بچوں سے عداوت ہوگی۔
دنیا پہ بھی ہوگی. بہت طویل نعت ہے. اس کا آخری شعر پیش کرتا ہوں کہ میرا دامن، یہ سب کے لیے ہے. یہ صرف میرے دامن کی بات نہیں، یہ ہر سرکار کے غلام کے دامن کی بات ہے. میرا دامن یا رسول اللہ، میرے آقا، میرے دادا، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے، پر ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں. ایک سہارا ہے کہ ہم ان کے ہیں. اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے، پھر قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی. ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ میں دوستوں کی فرمائشیں انشاءاللہ اپنے وقت میں پوری کرتا ہوں. ایک دفعہ مل کے حضور کی بارگاہ میں بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور عاشقوں کی دنیا کا ایک سرخیل ہوا ہے جس کو دنیا بیدم بادشاہ وارسی کے نام سے محفل ایسی ہے، رنگ ایسا میں چاہتا ہوں پیش کر دوں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا، بے خود کیے دیتے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا. دل میں تجھے رکھ لوں